ہم نرم سے نرم کریم لگاتے ہوئے، سافٹ سے سافٹ کریم لگاتے ہوئے 10 مرتبہ ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں کہ میرے بچے، میرے لال کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کی زخم پر مرہم نہ لگاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نرم سے نرم مرہم لگاتے وقت وہ زخم بھی تو یاد کرو جو میرے آقا کے جسم سے بہے تھے۔ اپنا بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، بھوک سے بلبلاتا ہے اور لیکن کھانا نہیں کھاتا، اور کھانا ایک دن میں 2 وقت نہ کھائے یا 3 وقت نہ کھائے، 2 وقت کھا بھی رہا ہو، تب بھی فکر وہ لائق ہو جاتی ہے ماں باپ کو کہ کس طریقے سے بچے کو تیسرے وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ کون سا حکیم ایسا ہوگا، کون سا ڈاکٹر ایسا ہوگا، کون سا طبیب ایسا ہوگا، کون سا عامل ایسا ہوگا جس کے پاس میں تعویذ ڈلا لوں، کسی کے پاس میں دوا لے لوں، کسی کے پاس میں حلوہ لے لوں تاکہ میرا بچہ 3 وقت کھانا کھائے۔ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی فکر کرو، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کی بھوک مٹاتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا خیال کرنا۔ تکلیف، بھوک اور مشقت، مصیبت اور آلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تابڑ توڑ حملے کیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے، آقا مدنی کریم آپ بتا دیں کہ آپ نے بھوک کیوں برداشت کی، آپ نے پیاس کیوں برداشت کی، آپ نے مشقت کیوں برداشت کی، آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کھدوائی میں اپنا حصہ کیوں شامل فرمایا؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں، آپ منشأ کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے کائنات بنائی گئی ہے، جنت کی کنجیاں آپ کے قدموں میں ہیں، سب کچھ آپ پر اللہ نے نچھاور کر دیا ہے، پھر یہ آپ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا بزبان حال یہ کہتے ہیں کہ کل کو امت یہ نہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف بیٹھ کے کہا کرتے تھے، کر کے بتایا، بھوک سہ کے بتایا، بستی بستی چل کے بتایا، گھر گھر دستک دے کے بتایا، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر بلا بلا کے دعوت دے کے بتایا، ایک ایک کے پاس جا جا کر اپنے دین کو پیش کر کے بتایا، ہر ایک کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کو پیش فرمایا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہ زندگی کا حاصل بن گیا۔ ساری زندگی کی محنت اور مشقت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت آیا، اس امت کے لیے تڑپتے، بلکتے، روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے چلے گئے۔ پوری امت کے لیے ایسا پیار، ایسی محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کہ ملک الموت سے پوچھا کہ یہ جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے یہ سب کو ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آقا آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ سب سے آسان اگر کسی کی میں نے روح نکالی ہے تو آپ کی نکالی ہے۔ آقا نے فرمایا تو پھر مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف سے میں یہ اندیشہ کر رہا ہوں کہ میری امت کو تکلیف زیادہ ہوگی، اسی لیے اگر یہ چیز اختیار میں ہو تو ایسا کرو ساری امت کی تکلیف مجھے دے دو۔ اب اس قدر بے حسی تو دوستو اچھی نہیں لگتی نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر تکلیف ہمارے لیے جھیلیں، یہاں تک کہ دار فانی سے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے وقت، اس دنیا سے چلے جانے کے وقت بھی ہمیں یاد کر کے روتے رہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں، ہمارے لیے جو ہے اپنے اوپر مشقت لینے کو تیار ہو جائیں، تو ہم کیسے بے وفا بن سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کی تعلیم کو ٹکرا سکتے ہیں؟ اسی لیے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا حاصل، ان کی زندگی بھر کے تعلیمات کا خلاصہ لا الہ الا اللہ ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی محنت کریں، لا الہ الا اللہ کی مشقت برداشت کریں، لا الہ الا اللہ کی تکلیفیں برداشت کریں، اس دوران آنے والی کیفیات کو اپنے ایمان کی تازگی کا سبب سمجھیں، یقین مانیں کہ ایک مرتبہ آقا کی طرف پلٹ کے دیکھیں، ہماری تکلیفیں خود بخود کم ہو جائیں گی، ہماری تکلیفیں
خود بخود کم ہو جائیں گی۔ ہر تکلیف سے بڑھ کر یہ تکلیف ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکلیفیں اور مشقتیں آئیں، ایک مرتبہ سوچ لے کیا میری اوقاتوں کے ساتھ تھی کہ وہ تکلیف مجھے دی جاتی جو میرے آقا کو دی گئی ہے؟ ہماری اوقات ہی نہیں تھی، ہم ان کے غلاموں کی خاک کی، ان کے گھوڑوں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے کہ بتاؤ کہ صحابہ اکرام کے مرتبے کو کوئی ولی پہنچ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ولی تو ولی ہے، قطب تو قطب ہے، ابدال تو ابدال ہے، غوث تو غوث ہے، تمام اولیاء کے سردار بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلامان محمد ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کے گھوڑے کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے۔ جہاد میں جس وقت میں وہ لوگ گئے تو ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو نکلنے والی دھول ہے اس دھول کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے مقام کو پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات میں سے یہ وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابہ کیا تم تیار ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم الحمدللہ اس طریقے سے تیار ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ دریا میں گھوڑے دوڑا دو تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے دریا میں دوڑانے کے لیے کیوں کہا، دریا میں گھوڑے تیر پائیں گے کہ نہیں تیر پائیں گے نہیں پوچھا انہوں نے، بلکہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے تو گھوڑے دوڑا دی، اور ان کا ایمان اور ان کا یقین اللہ کے اوپر، لا الہ الا اللہ کے اوپر ایسا کامل ہو گیا تھا کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب وہ باہر دریا پار کر کے جب نکل گئے تو فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی گھوڑوں کے کھر بھی کچے نہیں ہوئے تھے۔ کیسا ایمان یقین بن گیا تھا، کیسا لا الہ الا اللہ کی محنت کا جذبہ ان کے دل میں آ گیا تھا، کیسے وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پیار کرنے لگے تھے۔ تمام صحابہ اکرام کی محنتوں کو لے لیجیے، ان کی مشقتوں کو لے لیجیے، ان کی مصیبتوں کو لے لیجیے، ان سے پوچھئے کہ آپ نے کیوں مشقتیں برداشت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیجیے کیوں مشقت برداشت کی، کیوں تکلیف برداشت کی، کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیجیے کہ آپ نے کیوں تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیجیے کیوں آپ نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، وہ جواب دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے آپ پوچھ لیجیے کہ آپ نے کیوں تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، تو جواب آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے۔ معلوم یہ ہوا انبیاء میں سے سب انبیاء اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کی طرف آتے ہیں تو صحابہ اکرام، آپ دیکھیں نا کیسی تکلیفیں آئیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، کون اپنے اپنے گھر سے مال لائے گا، جس کے پاس جو ہو وہ لائے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو صحابہ اکرام اپنے اپنے گھر گئے، ہر ایک کی استطاعت کے مطابق ہر کوئی کچھ نہ کچھ لاتا رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور جو کچھ گھر میں تھا لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کچھ گھر میں چھوڑ کے بھی آئے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لایا۔ کیسی محبت، کیوں تکلیف اٹھائی، یہاں تک کہ کہیں وہ پورا نہ دے دیں، اسی لیے حضرت ابو قحافہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے ہانڈیاں چکی تو اس کے اندر مٹی بھر کے اس کے اوپر کپڑا لپٹ دیا تاکہ ان کو شبہ نہ ہو کہ کوئی چیز گھر سے چلی گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے نچھاور کر دی۔ کیسی مشقتیں آئیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ ایک وقت وہ تھا کہ مالداری کی حالت تھی، ایک وقت وہ آیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹاٹ کا کپڑا پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ مسجد میں
داخل ہوئے، ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، گونڈیاں نہیں تھی، گونڈیاں تو ببول کا کانٹا جو ہوتا ہے وہ لگا لیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، پھر ناگہاں حضور کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول پہلے تو آپ تھوڑے سے نالا نظر آ رہے تھے اور تکلیف میں نظر آ رہے تھے، اب خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جبریل کا ابھی آنا ہوا، میں نے دیکھا کہ جبریل ایک عجیب لباس میں ہے۔ کیا لباس میں ہے؟ فرمایا کہ تمہارے آنے سے پہلے جبریل کا آنا ہوا ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لباس پہنے ہوئے ہیں ٹاٹ کا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تم نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ اللہ کے ہاں تو جو ہے ملبوسات کی کوئی کمی نہیں، اور تم تو فرشتے ہو، تم تو پروں سے ڈھکے ہوئے، تم کو اس لباس کی کیا ضرورت آ پڑی؟ جبریل نے کہا کہ میں ہی نہیں بلکہ آسمان کے تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اس طریقے کا لباس پہنا جائے۔ حضور پاک نے وجہ پوچھی، وجہ بتا دو کہ ایسا کیوں فرمایا؟ کہا کہ آپ کے محبوب دوست نے آج یہ لباس پہنا ہے، ان کے پاس جو ہے بٹن لگانے کے لیے نہیں تھے تو انہوں نے ببول لگایا ہے، تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم جو ہے ٹاٹ کا لباس پہنو اور اس کے اوپر ببول کے کانٹے لگاؤ۔ کیسے اللہ کے لال پیدا ہو گئے، کیسے اللہ نے ان کو اپنے اور اپنے حبیب کی محبتوں سے نوازا، کیا تکلیفیں برداشت۔ اگر کوئی جا کے پوچھے صدیق اکبر سے کہ یہ کیا ہے، اتنی تکلیف، جسم کے کپڑے ٹاٹ کے، اس کے اوپر ببول کے کانٹے، کوئی پوچھے جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کیا وجہ تھی، تو جواب ایک ہی آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تو میں کیا بتاؤں، معلوم ہی ہے، وہ شجیع اسلام و بہادر جن کی وجہ سے سب سے پہلے نماز کعبۃ اللہ میں باجماعت ادا کی گئی، وہ شیر اسلام، وہ شجیع اسلام، وہ بہادر اسلام، وہ دین اسلام کا بہادر سپاہی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی کرنے والا۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی آنے کا امکان ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اس کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے پیغمبر کے صحابی، ایسے جلیل القدر صحابی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ کبھی جاتے ہیں، جا کے کھیت میں باغ میں جا کے جو ہے اپنا گال زمین پہ رگڑ کے کہتے ہیں عمر کاش کہ تو جو ہے مینگنا ہوتا، کوئی پتا ہوتا۔ کبھی ناک لگڑ رہے، کبھی گال لگڑ رہے زمین۔ کیوں تکلیف آپ اٹھا رہے؟ کون سے زیادہ دنیا پر ان کی حکمرانی ہے، 22,000 مربع میل پر وہ بادشاہ مقرر ہو چکے ہیں، فلسطین تک، شام تک، حلب تک ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اور ایک گھڑ سوار ان سے ملاقات کے لیے آیا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے امیر المومنین کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا کہ باغ میں ہے۔ جب اس نے سنا کہ باغ میں ہے تو وہ یہ سمجھا کہ بادشاہوں کو تو شکار کا شوق ہوتا ہی ہے، شاید شکار کے لیے گئے ہوں گے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور باغ میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اینٹ سر کے نیچے لیے ہوئے جو ہے زمین پہ سو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارا امیر المومنین کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بولو کیا بات ہے، میں ہی امیر المومنین۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں مشقت برداشت کی؟ چلو کچھ نہ صحیح چادر بچھا کے سو جاتے ہیں۔ کون سے زیادہ حکمران، کون سے زیادہ دنیا پر حکمرانی ہے؟ سارا عرب اور فلسطین تک
اور حلب تک اور شام تک ان کی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں. 22,000 مربع میل پر ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جو ہے نیچے سوتے ہیں اور جو ہے سر کے نیچے تکیے کی جگہ اینٹ رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اینٹ رکھو، لیکن سوچو تو صحیح کہ تکلیفیں کیوں برداشت کی. اگر کوئی حضرت عمر سے پوچھے عمر یہ تو بتا دو کہ یہ تکلیف تم نے کیوں برداشت کی، کیا جواب آئے گا؟ بولو بھائی لا الہ الا اللہ کے لیے. حضرت عثمان سے پوچھو، حضرت عثمان کی مالداری کا تمہیں کیا کہوں، ان کی مثال آج تک نہیں دی جا سکتی ہے. آج بھی مسجد نبوی کی کرنٹ کا جو بل ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ سے بھرا جاتا ہے. آج بھی مسجد نبوی کا جو کرنٹ کا بل آتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغ کا جو کلیکشن ہوتا ہے جو حضرت عثمان کے نام سے مندرج ہے، آج بھی ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور ان کے اکاؤنٹ سے پورے مسجد نبوی کے کرنٹ کا بل ادا کیا جاتا ہے. آج بھی دیکھو تو صحیح کیسے اللہ کے جیالے، کیسے اللہ کے لام، ایسے زبردست صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو ذی-النور ہے میرے. کیوں؟ 2 نور اس کو ملے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کو ملی. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، بلکہ بیٹی در بیٹی ہوتی، ہر بیٹی میں عثمان کو دے دیتا. ایک مر جاتی دوسری دیتا، دوسری مر جاتی تیسری دیتا، جتنی بیٹیاں ہیں سب عثمان کو دے دیتا. کس قدر اللہ کے جو ہے محبوب، کس قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور برگزیدہ اور قریبی تعلق رکھنے والے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے غداروں نے گھیر لیا، گھر کا حصار کر لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تک آنے نہیں دیا گیا. ایسی مظلومیت کی زندگی. جب ان سے کہا گیا کہ آپ کہیں تو ہم جنگ کریں، تو انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اپنی وجہ سے خون بہاؤں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امن کی جگہ قرار دیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر خون بہے. جو ان کو کرنا ہے کرنے دو، مسلمان ایمان والا کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تو انہوں نے باہر نکل کے ایک مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، پھر وہ نظر تو وہ جا کر کے قرآن کھول کے بیٹھ گئے، اللہ کا کلام پڑھتے رہے. نالائقوں نے ایسا نیزہ مارا کہ خون کا فوارہ نکل کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر گر گئے. آج بھی جو ہے مصر کے میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے جس کے اوپر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون پڑا ہوا ہے. اگر کوئی حضرت عثمان کے روح سے جا کے پوچھے عثمان اتنی تکلیف کائے کو برداشت کی، کیا کہیں گے؟ جواب کیا آئے گا؟ بولو بھائی لا الہ الا اللہ کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر ہے، فاتح خیبر ہے، جن کی طاقتوں اور قوتوں کو جن کی طاقتوں اور قوتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ، ایسے قوی اور ایسے شجاع اور بہادر کہ جس کے بغیر جو ہے دین اسلام کی جو بنیاد ہے سنبھالنا مشکل تھا. جو اس وقت میں سازشی ٹولوں نے جو حرکتیں کی دین اسلام کی بنیادوں کو بگاڑنے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار نہ ہوتا تو یہ دین کی بنیادی چیزوں میں جو ہے دخل اندازیاں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شجاع اور بہادر، ان کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے، کیسی کیسی مشقتیں آئیں، کیسی کیسی تکلیفیں آئیں. یہاں تک کہ شادی کا موقع آیا، حضور نے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ حالانکہ بہترین بزنس مین کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو تمغہ دیا. علی بہترین بزنس مین ہے. ایک مرتبہ
وہ گئے بازار میں اور جا کے گھوڑوں کا بازار تھا، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ گھوڑا کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا کہ 5 درہم میں۔ کہا کہ علی پہ تم کو یقین ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ کہا یہ گھوڑا مجھے دے دو، میں شام میں تم کو پیسے دے دوں۔ وہ دوسرے بازار کو لے کر گئے، وہاں جا کر اس کو 10 دینار بیچ دیا۔ اب 5 دینار اس کے بچ گئے اور 5 دینار اپنے لیے بچ گئے۔ پھر وہ 10 دینار سے انہوں نے دوسرے اور اصیل قسم کے گھوڑے خریدے، اس کو لے جا کر تیسرے بازار میں 15 دینار میں بیچ دیا۔ پھر جب جو ہے واپس آئے تو 5 دینار جس کے تھے اس کو دے دیے، 5 دینار حضور کی خدمت میں پیش کی، 5 دینار کو رکھ لیے اور حضور سے فرمایا کہ میں بغیر پیسوں کے نکلا تھا لیکن میں نے یہ کاروبار کیا۔ حضور نے فرمایا تم بہترین بزنس مین ہو۔ ایسی بہترین صلاحیتوں کے باوجود خود کی زرع جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہدیہ دینا چاہتے تھے، خود کی زرع جو ہے حضرت عثمان کو بیچی، پھر وہ حضرت عثمان نے ان کو ہدیہ کر دی رضی اللہ عنہ۔ اپنی زرع بیچ کر کے اپنی شادی کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر حضرت علی سے پوچھا جائے رضی اللہ عنہ، اے علی آپ نے کیوں تکلیف اور مشقت اٹھائی، تو کیا جواب آئے گا؟ کئی کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر میں گناتا چلوں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی اس لا الہ الا اللہ کے لیے جو لوگوں نے قربانی دی ہے۔ حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر پوچھا جائے، ہم آ جاتے ہیں قریب میں تاکہ بات کو میں جو ہے ایک طرف لے جا سکوں۔ حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کی تحریک کے بانی ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ حضرت الیاسی آپ بتائیں ساری دنیا میں آج آپ کا نام روشن ہے، آپ نے کیوں تکلیفیں برداشت کی، کیا جواب آئے گا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ حضرت یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جائے کہ حضرت ساری آپ فرما دیں کہ آپ نے کیوں تکلیف اور مشقتیں برداشت کی، آپ کو تو آرام اور وسائل آ چکے تھے، دور آگے بڑھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے تکلیفوں میں اپنی زندگی کیوں کاٹی، کیا جواب آئے گا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر حضرت امام الحسن جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جائے کہ حضرت جی آپ فرما دیں آپ کے وقت تو اور بھی زیادہ وسائل اور آسانیاں آ گئی تھی، پھر بھی آپ لوگوں نے وہ حجروں میں، وہ کمروں میں، وہ چھوٹے چھوٹے مسلوں پہ آپ نے اپنی زندگیاں کیوں ختم کر دی، کیا جواب آئے گا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اگر حضرت صاحب قبلہ سے پوچھا جائے حضرت جی آپ بتا دیں کہ آپ اتنے پرفتن دور میں جبکہ ہر کوئی مال کی ہوڑ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آپ بتا دیں آپ کیوں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، آپ کیوں مصلے پہ بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کے مظالم آپ کیوں جھیل رہے ہیں، جواب کیا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک بندے اللہ کے لالوں سے پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ تم تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہو، تو جواب ایک ہی آئے گا، وہ جواب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ جب لا الہ الا اللہ کا اس قدر مقام و مرتبہ ہے کہ انبیاء سے لے کر رسول تک، رسول سے لے کے خاتم النبیین تک، خاتم النبیین سے لے کے صحابی اول تک، صحابی اول سے لے کر صحابی آخر تک، اور تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، تمام اولیاء اللہ، تمام بزرگان دین، یہاں تک کہ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر سرکار سے پوچھا جائے آپ نے کیوں تکلیفیں برداشت کی، کیوں آپ جنگلات میں پھرتے رہے، کیوں آپ جو ہے مجاہدات اور مشقتیں برداشت کرتے رہے، جواب کیا آئے گا؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے اگر پوچھیں خواجہ آپ تو ایسے تھے کہ آپ کو دیکھ کر 90,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، آپ نے اپنی زندگی میں کیوں تکلیفیں برداشت کی، کیا جواب آئے گا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ تمام اولیاء یہی کہہ رہے ہیں، تمام صدیقین یہی کہہ رہے ہیں، تمام شہداء یہی کہہ رہے ہیں۔ اگر صحابہ اکرام سے، اگر شہیدوں سے پوچھا جائے، چلو نا آج ہم چلے جاتے ہیں، بہت دور کی بات نہ کریں، فلسطین میں جائیں، وہاں پر بلکتے ہوئے بچوں سے جن کے جسموں سے خون بہ رہا ہے ان سے پوچھیں نا وہ کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھیں تم یہ مشقت کیوں برداشت کر رہے ہو، ان کا جواب یہ آتا ہے
لا الہ الا اللہ کے لیے اگر ان کی مائیں اور بہنیں جن کی عفتیں اور عصمتوں پر ظالم حکمران اپنے تسلط کے ذریعے سے ان پر حکم جو ہے زبردستی اور ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے بہنوں تم کیوں تکلیف برداشت کر رہی ہو، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے، پھر ہماری غیرت کائے کو مر گئی ہے، ہماری حیا اور شرم کائے کو مر گئی ہے، ہمارے اندر کب جذبہ آئے گا جب ساری دنیا لا الہ الا اللہ کے لیے لٹ رہی ہے، سارے انبیاء لا الہ الا اللہ کے لیے لٹ رہے ہیں، سارے صدیقین لا الہ الا اللہ کے لیے لٹ رہے ہیں، سارے شہداء لا الہ الا اللہ کے لیے لٹ رہے ہیں، سارے اولیاء لا الہ الا اللہ کے لیے لٹ رہے ہیں، تمام بزرگان دین لا الہ الا اللہ کے لیے لٹ رہے ہیں، تمام اکابرین لا الہ الا اللہ کے لیے لٹ رہے ہیں، تمام دنیا میں جہاں کہیں مسلمان قربانیاں دے رہا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے دے رہا ہے، تو ہماری غیرت کائے کو مر گئی ہے کہ ہم کائے کو تیار نہیں ہوتے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ کیا لا الہ الا اللہ کی قیمت ادا اتنے لوگوں نے جو کی ہے وہ کم عقل تھے، وہ اندھے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا؟ اتنے لوگ بے وقوف تھوڑی ہوتے ہیں، اتنے لوگ بے وقوف تھوڑی ہوتے ہیں، ایک آدمی بے وقوف ہوگا، دو آدمی بے وقوف ہوں گے، چار آدمی بے وقوف ہوں گے، ایک جھٹے کا جھٹا ہے کہ سارے لوگ قربانیوں پہ قربانیاں دینے کو تیار ہیں، کبھی بچوں کو بھوکا رکھا، کبھی اپنوں کو پیاسا رکھا۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کا خون نبی کی زندگی میں فرشتے نے لا کے بتایا کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے بچوں کو ذبح کریں گے۔ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان تھا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی امت کے لیے مانگتے رہے، باوجود کہ معلوم ہو گیا کہ امت کے یہ احباب میرے نواسوں کو قتل کریں گے۔ اس لیے دوستو لا الہ الا اللہ کی محنت کو معمولی نہ سمجھے، لا الہ الا اللہ کی محنت زندگی بھر کا حاصل ہے، زندگی بھر ہماری ساری زندگی لگ جائے صرف لا الہ الا اللہ کی تعلیم مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ دیگر نمبرات کے لیے میں نے آیتیں تو پڑھی ہیں لیکن وقت جو ہے وہ چلا ہے، اشراق کا وقت بھی نکل رہا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کی محنت کرنے والا بنا دے۔ انبیاء علیہ السلام کے صدقے سے، صحابہ کے صدقے سے، اولیاء صدیقین، شہداء اور صالحین، بزرگان دین اور اہل اللہ کے صدقے سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ کی محنت کرنے والا بنا دے۔ اللہ صحیح معنی میں ہمیں اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرما لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت